بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو گائز، ویلکم ٹو مائی چینل اسٹوری پوائنٹ۔ قسمت سے ہاری میں کی قسط نمبر 2۔ دروازے پر پہنچ کر پہلے پہل روحان نے کی۔ وہ آگے کو جھکا اور نگار بیگم سے گلے مل کر سلام کیا۔ نگار بیگم نے خوشی سے اس کے گال پر بوسہ دیا اور خوش آمدید کہا۔ آنٹی، یہ میرے بڑے بھائی ہیں۔ روحان نے رانا صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جوش و خروش سے کہا۔ نگار بیگم نے نظریں گھما کر رانا صاحب کو دیکھا اور ان کی خوش آمد کرتے ہوئے ان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ انہیں کون نہیں جانتا، آئے دن خبروں میں انہی کے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارے ملک کے سب سے باوقار شخصیت مسٹر رانا مبشر، ویلکم۔ آپ سے روبرو ہو کر اچھا لگا، انہوں نے نخریلے انداز میں رانا مبشر کے سراپے کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب ان کی اس ادا کو دیکھ کر محظوظ ہوئے، ہلکی مسکان لیے سر کو خم دیا اور نگار بیگم کا ہاتھ تھام کر مصافحہ کیا۔ مجھے بھی آپ سے مل کر اچھا لگا، رانا صاحب نے اپنا زینت و وقار برقرار رکھتے ہوئے رعب دار آواز میں کہا اور مصافحہ کر کے ہاتھ واپس پینٹ کی جیب میں ڈالا۔ ان کی گفتگو ختم ہوئی تو روحان نے رانا صاحب کو نور کی طرف متوجہ کیا۔ نور نے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا تو رانا صاحب نے نرمی سے سلام کا جواب دیا اور سب گیسٹ روم کی جانب بڑھ گئے۔ کرن ان سب سے کچھ فاصلے پر تھی اور یہاں سے وہ ان سب کو نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کرن رانا صاحب کے مہنگے پرفیوم کی خوشبو یہاں تک محسوس کر سکتی تھی۔ ان کی پرسنالٹی پر عجیب کشش تھی جس سے نگار بیگم اور نور کے ساتھ ساتھ کرن بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں۔ گیسٹ روم میں داخل ہو کر رانا صاحب ٹانگ پر ٹانگ رکھتے صوفے پر بیٹھے۔ روحان بھی ان کے ساتھ بڑے صوفے پر بیٹھ گیا، جبکہ نگار بیگم اور نور ان کے سامنے سامنے سنگل صوفوں پر بیٹھیں۔ رانا صاحب اور نگار بیگم بزنس کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہے تھے جب کرن سلام کرتی اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے خان سامہ بھی ٹرالی دکھیلتے ہوئے اندر آئیں اور میز پر ڈشز رکھنے لگیں اور کرن کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ رانا صاحب تھیوری پر ہاتھ رکھے کرن کے اس عمل کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ خان سامہ لوازمات کے برتن قطار کر کے واپس نکل گئیں۔ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے رانا صاحب کی انگلیاں کرن کی انگلیوں کے پھوروں سے ٹکرائیں تو کرن نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ خاموشی سے اسی پر نظریں گاڑے ہوئے تھے۔ کچھ لمحوں کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر کرن رخ موڑ کر روحان کو کپ پیش کرنے لگیں۔ روحان نے کپ پکڑتے ہوئے اس سے شکریہ کہا جو کرن نے مسکرا کر سر کو خم دے کر تسلیم کیا۔ اسی طرح نور کو چچی کو کپ دیتے ہوئے وہ مڑی تو چچی نے آنکھوں کے اشارے سے باہر جانے کا کہا۔ وہ تہذیب سے سر ہلاتی وہاں سے باہر آ گئی۔ نگار بیگم نے رانا صاحب کی نظریں جوت پر جمی محسوس کی تو گڑبڑا گئیں۔ آپ کچھ لیں نا رانا صاحب، یہ کباب لیں، نور نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ نگار بیگم اپنے تاثرات کو نارمل کرتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئیں۔ رانا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر معذرت کرتے ہوئے کچھ نہیں لیا اور صرف چائے پینے لگے، جبکہ روحان نے ایک کباب اٹھا لیا اور پہلا ٹکڑا منہ میں ڈالتے ہوئے نور کو دیکھا جو نظریں چرا گئی۔ روحان پہلے بھی کئی دفعہ ان کے گھر چائے اور کھانے پر مدعو کیا گیا تھا، اس لیے کرن کے بنائے پکوان کا ذائقہ وہ اچھے سے جانتا تھا، اس لیے ماما کے جھوٹ پر خاموشی سے کباب کھانے لگا۔ کرن کچن میں آئی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے سر پکڑ لیا۔ اپنے آپ کو کمپوز کرنے کے لیے 2 سے 3 لمبی سانس لی اور آنکھیں بند کر لیں۔ خان سامہ اس کے جذبات سے واقف تھیں، اس لیے اس کے پاس آیا اور رحم دلی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ فکر مت کرو بیٹی، وہ اوپر والا سب دیکھ رہا ہے، اس کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ایک دن وہ سب کا حساب لے گا، اس نے تمہارے لیے ضرور اچھا لکھا ہے، بس تم اس کے انصاف پر یقین رکھو، وہ سب کی فریاد سننے والا رب ہے،
اس اڈھیر عمر آدمی نے کرن کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ کرن ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کھڑی ہوئی اور مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ بے شک کرن نے خانسامہ کے جواب میں بس اتنا ہی کہا اور خود کو پر امید کرتے واپس کام کی طرف متوجہ ہو گئی۔ روحان اور ماما خشک گپیوں میں مصروف تھے۔ نور بھی متہذب سی بیٹھی ان کے کسی نہ کسی بات پر سر ہلا دیتی، البتہ رانا صاحب کو گو انسان تھے، وہ خاموش بیٹھے ٹانگیں ہلاتے روحان کو ان ماں بیٹی کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے۔ ماما نے کسی بات پر انہیں مخاطب کیا تو وہ سیدھے ہو کر آگے کو ہوئے۔ نگار بیگم، یہ لڑکی جو ابھی آئی تھی یہ کون ہے؟ رانا صاحب نے کنکناتے ہوئے پوچھا اور آنکھیں چھوٹی کر کے نگار بیگم کے تاثرات بغور مشاہدہ کرنے لگے۔ نگار بیگم کو رانا صاحب کی جانب سے کرن کے متعلق سوال پر حیرانگی ہوئی۔ انہوں نے باری باری نور اور روحان کو دیکھا، وہ بھی انہی کی جانب متوجہ تھے۔ رانا صاحب، وہ کرن ہے، میرے جیٹھ کی بیٹی، لیکن بچپن سے میرے پاس ہے، اسے بھی آپ میری ہی بیٹی سمجھیں، بہت اچھی بچی ہے۔ میں نے کبھی نور اور کرن میں موازنہ نہیں کیا، دونوں ہی میری آنکھوں کا تارا ہیں۔ نگار بیگم نے گلا صاف کر کے اپنے منہ میاں مٹھو کی طرح ایک کے بعد دوسری اپنی جھوٹی تعریف بیان کیے اور مسکراتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ رانا صاحب سنجیدگی سے ہاتھ گھٹنوں پر ٹکائے اور انگلیاں باہم پھنسائے ہوئے بیٹھے تھے۔ نگار بیگم کے جواب پر داد دینے والے انداز میں آبرو اچکائے اور سیدھے ہو کر صوفے کے پشت سے ٹیک لگا لی، پھر نور سے مخاطب ہوئے۔ کچھ دیر نور سے اس کی مصروفیات اور مشاغل پر تبصرہ کر کے جانے کی اجازت لی اور کھڑے ہو گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ روحان اور باقی سب بھی کھڑے ہو گئے۔ رانا صاحب نے اپنا کوٹ درست کرتے ہوئے میز پر سے گلاسز اور موبائل اٹھایا اور آگے کی طرف گامزن ہوئے۔ دروازے کے پاس کھڑی نور کے سر پر ہاتھ رکھ کر تھپ تھپیاں اور نرم لہجے میں خدا حافظ کرتے گیسٹ روم سے باہر نکل گئے۔ نور کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، اسے رانا صاحب کے اس انداز میں بہت اپنائیت محسوس ہوئی۔ پیچھے مڑ کر رانا صاحب نے نگار بیگم سے الوداعی کلمات کہے اور لاؤنج کی سیڑھیوں کے جانب چلے گئے۔ روحان بھی نور اور ماما سے بائے کرتا ان کے ساتھ گیسٹ روم سے باہر آیا۔ کرن اس لمحے پورچ کی سیڑھیوں پر صبح کی دھوپ میں رکھے انڈوں پودے اب سورج غروب ہونے کے بعد واپس اندر لا رہی تھیں۔ وہ ایک گلدان ہاتھوں میں اٹھائے مڑی ہی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ رانا صاحب بالکل اس کے پیچھے کھڑے تھے، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے اور دوسرا پہلو میں گرائے سپاٹ تاثرات بنائے اسی کو دیکھ رہے تھے۔ رانا صاحب قد کاٹ کے لمبے تھے، اس لیے کرن کو سر ہلکا سا اوپر کر کے انہیں دیکھنا پڑا۔ کرن کی ان پر سے نظریں جاتی ہوئی چچی پر پڑی جو لاؤنج کے سرے پر نور اور روحان کے ساتھ کھڑی دانت پیستے ہوئے زیر لب بنا آواز اسے کوستے ہوئے سامنے سے ہٹنے کا اشارہ کر رہی تھیں۔ چچی کا اشارہ دیکھ کر کرن سر جھکائے واپس پیچھے کو مڑی اور سیڑھیاں اتر کر لان میں بھاگ آئی۔ رانا صاحب بنا کوئی اثر لیے اپنی مخصوص چال چلتے کار کے جانب بڑھ گئے۔ باڈی مین نے اپنے مالک کو آتے دیکھا تو تیزی سے الرٹ ہو گیا اور کار کا دروازہ کھولا۔ رانا صاحب کار کے اندر بیٹھے تو باڈی مین نے ادب سے کار کا دروازہ بند کر دیا اور اپنی سیٹ کی جانب بھاگا۔ روحان بھی نور اور ماما کو ہاتھ ملا کر بائے کرتا کار میں بیٹھ گیا اور کار زن کر کے روانہ ہو گئی۔ کرن لاؤنج میں داخل ہوئی تو چچی اسے رانا صاحب کے شان میں گستاخی کرنے کے لیے ڈانٹنے لگی۔ کرن چپ چاپ سر جھکائے ان کے سامنے کھڑی رہی۔ نور آج بہت خوشگوار موڈ میں تھی، اس لیے کرن کو ماما کی ڈانٹ سے بچانے کے لیے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر نور اس سے ہمیشہ کی طرح روحان کی باتیں کرنے لگی۔ ایک آدھ بار اس نے رانا صاحب کا ذکر بھی کیا۔ کرن مداخلت کیے بغیر اس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر سونے کے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔
روحان اور مبشر 2 بھائی تھے۔ روحان 3 سال کا تھا اور مبشر 16 سال کا، جب ان کے والدین میں لمبے اختلافات کے باعث طلاق ہو گئی۔ رانا نذیر کے بقول طلاق کی وجہ ان کی بیوی کا کہیں اور افیئر چلانا تھا، اور ایمن نذیر کے نزدیک طلاق کی وجہ رانا نذیر کا ان کے ساتھ بے رحم رویہ تھا، لیکن ان کے بچوں کو علیحدگی کی اصل وجہ بہت جلد سمجھ آ گئی۔ جب ایمن نے عدت پوری ہوتے ہی اپنے کمپنی کے باس سے شادی کر لی۔ روحان تو بہت چھوٹا تھا، لیکن مبشر کو اپنے باپ کے لگائے الزامات سچ ثابت ہوتے صاف نظر آ گئے تھے۔ دونوں بیٹوں کی نگہبان رانا نذیر کو سونپ دی گئی۔ رانا نذیر امریکہ کا بہت جانا مانا بزنس مین تھا، اس پر کام کا بہت دباؤ تھا، وہ ایک ساتھ 2 بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تھا، اس لیے روحان کو انہوں نے سیف ہاؤس، جہاں طلاق شدہ ماں باپ کے بچوں کی دیکھ بھال کی جاتی ہے، میں ڈال دیا اور مبشر کو بورڈنگ اسکول میں داخل کروایا۔ مبشر کو 2 سے 4 مہینوں میں ایک مرتبہ ایک ہفتے کے لیے بورڈنگ اسکول کے ہاسٹل سے نکلنے کی اجازت ملتی اور وہ اپنے گھر آ جاتا۔ جب تک وہ گھر پر ہوتا، روحان کو بھی امن گھر سے لے آتا اور اپنے پاس رکھتا۔ دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے بہت پیار تھا، وہ ساتھ سوتے جاگتے، ساتھ کھیلتے۔ مبشر اپنے ہاتھوں سے روحان کو کھلاتا پلاتا، اس کی پوری دیکھ بھال کرتا، اور جب اس کی چھٹیاں ختم ہو جاتیں اور اسے واپس اسکول جانا پڑتا، تب روحان اس سے الگ ہونے پر بہت زار و قطار روتا اور مبشر کے ساتھ اپنی ساری قوت لگا کر لپٹ جاتا۔ ایک مرتبہ جب مبشر نے اپنے ڈیڈ سے وہیں رہنے اور روحان کی ساری ذمہ داری خود اٹھانے کی درخواست کی تو رانا نذیر نے اسے ڈانٹ لگا دی اور آئندہ بورڈنگ اسکول سے اس کی چھٹیاں منسوخ کروانے کی دھمکی دی۔ مبشر نے اسکول میں قید ہو جانے کے خوف سے روحان کے آہ و بکا کو نظر انداز کیا اور واپس کے لیے روانہ ہو گیا۔ جہاں ایمن نے دوسری شادی کر لی تھی تو رانا نذیر کیسے پیچھے رہتا۔ مبشر کے اگلی چھٹیوں تک انہوں نے بھی اپنے سے آدھی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی۔ اس دفعہ جب مبشر گھر آیا تو اسے 29 سے 30 سالہ نوجوان لڑکی سے اس کی نئی ماں کہہ کر متعارف کروایا گیا۔ مبشر کے مزاج بد مزاج ہو گئے۔ اس وقت تو وہ کچھ نہ کہہ سکا، لیکن کمرے میں آ کر وہ کونے میں چھپ کر بہت رویا تھا۔ مبشر نے کبھی اپنے جذبات کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیے تھے۔ ماں کے چھوڑ جانے سے لے کر باپ کے اسے خود سے دور کر کے بورڈنگ میں بھیجنے تک اس نے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا۔ ہر درد، ہر تکلیف کو اکیلے رہ کر برداشت کیا، لیکن آج رانا نذیر کی دوسری شادی نے اسے باپ کے سائے سے بھی محروم کر دیا تھا۔ ماں باپ کے حیات ہوتے ہوئے بھی اسے اپنا آپ ایک بے بس اور لاچار یتیم کی مانند لگ رہا تھا۔ میاں بیوی کے طلاق لے کر نئی زندگی شروع کرنا آسان گزرتا ہوگا، لیکن بچوں کے حساب پر اتنا ہی گراں گزرتا ہے۔ یہ طلاق کے 3 لفظ اولاد کی شخصیت بنانے اور مٹانے کے لیے زہر کے برابر ہوتے ہیں۔ طلاق ہو جانے سے سب سے زیادہ نقصان بچوں کا ہوتا ہے، جسے پھر نہ ماں کا پیار ملتا ہے اور نہ باپ کی شفقت۔ ماں باپ کے طلاق اور پھر ان کے الگ الگ دوسری جگہ شادی کر کے اپنی زندگیوں میں مشغول ہو جانے کا مبشر کی نفسیاتی کیفیت پر گہرا اثر ہو رہا تھا۔ وہ بہت چڑچڑا بن گیا تھا، نہ کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا اور نہ کہیں آنا جانا ہوتا، خود کو بالکل اکیلا کر لیا تھا۔ اگر کوئی اسی سے بات بھی کرتا تو وہ اسے مارنے پیٹنے پر آ جاتا۔ اسی ذہنی کیفیت کے چلنے اس نے ایک مرتبہ رانا نذیر کی دوسری بیوی سے بدتمیزی کی، جس پر رانا نذیر نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا اور پھر علاج کے لیے نفسیاتی ہسپتال میں بھرتی کروایا۔ 1 سال تک وہاں سے زیر علاج رہنے کے بعد وہ گھر واپس لوٹا تو اس نے گھر میں ایک نئے فرد کا اضافہ دیکھا، اس کی نوزائیدہ سوتیلی بہن۔ وہ ڈیڈ کو اپنی نئی فیملی کے ساتھ مصروف دیکھ کر سمجھ گیا کہ اب ان کی زندگی میں اس کی اور روحان کی کوئی جگہ نہیں بچی، اس لیے وہ اپنے اکاؤنٹ سے اپنے پیسے نکال کر روحان کو ساتھ لیے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا اور پھر کبھی مڑ کر ایمن یا رانا نذیر کی طرف نہیں دیکھا۔
جیسے ان دونوں نے اسے اور روحان کو اپنی زندگیوں سے محو کر دیا تھا، ویسے ہی مبشر نے بھی انہیں بھلا دیا۔ وہ 17 سال کا تھا جب وہ پاکستان آیا اور اپنی ماں ایمن کے بڑے بھائی کی کمپنی میں ایک چھوٹے کمپیوٹر ایڈیٹر کی حیثیت سے نوکری کا آغاز کیا۔ روحان کو اس نے شہر کے سب سے بہترین اسکول میں داخلہ کروایا، اس کی ہر ضرورت کا پوری کرتا رہا، اسی کی اپنے بچے کی طرح پرورش کی۔ 34 سال کے ہونے تک اس نے خوب محنت کی، اسے کئی ترقیاں بھی ملی، اس نے اپنی خود کی کمپنیاں بنا لیں، ایک الگ پہچان بن گئی۔ اب وہ مبشر نہیں، رانا مبشر صاحب بن گیا تھا۔ رانا مبشر نے کبھی اپنے نام کے آگے باپ کا نام نہیں لگایا، کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ اس کا یہ مقام، اس کا یہ رتبہ اس نے خود بنایا ہے۔ اس نے نہ کبھی باپ کے نام کا استعمال کیا، نہ اس کے پیسوں کا۔ اسی طرح روحان کے نام کے آگے بھی وہ اپنا نام لگاتا، روحان مبشر۔ روحان نے بھی جب سے ہوش سنبھالا تھا، اس نے ہمیشہ رانا مبشر کو ہی اپنا سرپرست پایا تھا، وہی اس کے لیے ماں باپ دونوں کا کردار نبھاتے ہوئے تھے۔ روحان کی جان رانا مبشر میں بستی تھی اور رانا مبشر کی روحان میں، دونوں ایک دوسرے پر جان نثار کرنے کا جذبہ رکھتے تھے۔ رانا مبشر نے روحان کو پوری آزادی دے رکھی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنا بچپن اور اپنی جوانی تکلیفوں میں گزار دی، پر وہ روحان کو وہ سارے آسائش فراہم کرنا چاہتے ہیں جس سے وہ خود محروم رہے ہیں۔ 35 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے مقابل کمپنی کے مالک کی بیٹی بیلا شمس سے شادی کر لی۔ وراثت میں ملنے والا حصہ بھی بیلا نے رانا مبشر کے نام کر دیا، جس سے رانا صاحب کی کامیابی پروان چڑھ گئی۔ 1 سال تک شادی شدہ زندگی خوشحال چلتی رہی، لیکن 1 سال بعد کسی ناگہانی وجہ سے بیلا کی موت واقع ہوئی اور رانا مبشر ایک دفعہ پھر تنہا ہو گیا۔ 45 سال کی عمر میں رانا مبشر صاحب ایک باوقار نام بن گیا تھا، جس کے ساتھ کام کرنے کے لیے لوگ مہینوں انتظار میں بیٹھے رہتے تھے۔ رانا صاحب نے اپنے رہن سہن کے بہت سے قاعدہ قانون مرتب کر رکھے تھے۔ وہ ذاتی زندگی ہو یا کاروباری، ہر کام رانا مبشر اسی قاعدہ قانون کے مطابق چاہتے۔ ان کے آس پاس رہنے والوں نے بھی ان کی اس خصوصیت کے ساتھ رہنا سیکھ لیا تھا۔ بس ایک انسان تھا جس کے ساتھ رانا مبشر اپنے قوانین بالائے طاق رکھ کر رہتے، اور وہ روحان تھا۔ عمر میں 13 سال کا فاصلہ ہونے کے باوجود بھی دونوں بھائی آپس میں خوب انجوائے کرتے، دوستوں کی طرح رہتے۔ رانا مبشر روحان کو میرا بچہ کہہ کر مخاطب کرتے اور روحان انہیں رانا بھائی پیار کے ساتھ ساتھ روحان ان کی بہت عزت بھی کرتا، ان کا بہت تابع دار تھا۔ ان کے ایک حکم پر روحان آنکھ بند کر کے ان کی بات مان لیتا۔ نور سے پہلے بھی روحان کی ایک گرل فرینڈ تھی، انوشے سرور۔ روحان جب اسکول میں داخل ہوا، اس کا اردو لہجہ بہت خراب تھا۔ سب بچے اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے، اسے تنگ کرتے تھے۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ تب انوشے سرور اس کی دوست بنی اور اسے تنگ کرنے والوں کو منع کرتی۔ اسکول مکمل ہونے تک روحان کو احساس ہوا کہ وہ انوشے کو صرف دوست نہیں مانتا، وہ اسے پسند کرتا ہے۔ کالج میں ان دونوں کا ڈپارٹمنٹ الگ ہو گیا تھا، پھر بھی دونوں کے ملنے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن وہ رانا بھائی کو بھی اپنے ساتھ لے گئے انوشے سے ملوانے۔ 45 منٹ ہوٹل میں وہ تینوں میز کے گرد بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب ملاقات ختم ہو کر ہوٹل سے نکلے تو رانا بھائی نے صرف روحان کی آنکھوں میں دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ اس دن کے بعد روحان نے دوبارہ کبھی نہ انوشے سے بات کی اور نہ ملنے کی کوشش، اور اس سے اپنے سارے تعلقات ختم کر دیے، اور اب نور کے معاملے میں بھی روحان نے یہی سوچ کر رکھا تھا۔ نگار بیگم کے گھر مایوسی کا سماں تھا۔ 3 دن سے روحان نے نور سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ پہلے 2-3 دن تو اس نے خود کو سمجھا بجھا کر صبر کر لیا تھا، پر آج چوتھے دن اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ صبح سے پریشان پھر رہی تھی، اور اسے ایسے حالت میں دیکھ کر نگار بیگم اور کرن بھی اضطراب میں تھیں۔ دونوں نے اسے سمجھانے کی کافی کوشش کی، لیکن وہ کسی کی بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ روحان صرف نور کا ہی نہیں بلکہ نگار بیگم کا بھی
کال نہیں اٹھا رہا تھا، جس کی وجہ سے نگار بیگم کی کافی فکر مند ہو گئی تھیں۔ بیٹی کے پیار کے ہاتھوں مجبور ہو کر اگلے دن نگار بیگم نے خود رانا صاحب کے دفتر میں کال کیا اور ان کی سیکریٹری نے رانا صاحب کا ان سے کل دفتر میں ملنے کی فیصلہ بتایا۔ وقت کے مطابق خود رانا صاحب کا ڈرائیور انہیں لینے آیا اور وہ رانا صاحب کے مقرر کردہ وقت پر دفتر پہنچ گئی۔ سیکریٹری کو اپنا تعارف بتانے کے بعد وہ اس وسیع و عریض سنگ مرمر کے بنے عمارت کا جائزہ لیتی انتظار کرنے بیٹھ گئیں۔ آج نگار بیگم نے سفید شرٹ اور بلیک کلر کی لانگ اسکرٹ کو زیب تن کیا ہوا تھا اور بالوں کا جوڑا بنائے پوری بزنس وومن کے پوشاک میں تھیں۔ 5 سے 7 منٹ بعد سیکریٹری نے انہیں اندر جانے کی اطلاع دی۔ اب آپ کو قسمت سے ہاری میں کی نیکسٹ ویڈیو میں ملے گی۔